السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی حکومت نے پائلٹس کو لائسنس جاری کرنے کے عمل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے شہری ہوابازی کے ادارے اور تمام فضائی کمپنیوں میں جامع اصلاحاتی عمل شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متبادل توانائی کی پیداوار میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے مفاہمتی کردار ادا کرتا رہے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس سے بچاؤ کا حفاظتی سامان بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کر رہا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے باعث مزید 91 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4133 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے جاری لاک ڈاؤن میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر کیانی اور جورا سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، جن میں ایک بے گناہ شہری شہید ہو گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے انسانی حقوق پامال کرنے کا مسئلہ یکساں طور پر حل کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں سوپور اور راجوری کے علاقوں میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے کسی حصے کا انضمام نہ کرے، کیونکہ یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وفاقی حکومت نے شہری ہوابازی کے ادارے اور تمام فضائی کمپنیوں میں اصلاحات کے جامع عمل کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت تمام اقدامات اور پائلٹس کو لائسنسوں کے اجرا میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مشکوک دستاویزات رکھنے والے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن پائلٹس کے لائسنس مشکوک پائے گئے ہیں انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول ایویشن اتھارٹی کے 5 ملازمین کو تصدیق کے عمل کی تکمیل تک کام سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول ایویشن اتھارٹی کو تیز ترین بنیادوں پر مزید کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فضائی کمپنیوں کے عملے کی ڈگریوں کی تصدیق کرائی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم تمام شعبوں میں میرٹ اور شفافیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر غور کیا ہے اور حکومت کے اقدامات کی بدولت نمایاں بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے 3 پن بجلی منصوبوں کی منظوری دی۔ کابینہ نے شمسی اور ہوا کے ذریعے بجلی کی پیداوار سمیت قابل تجدید توانائی کے وسیلوں پر بھی غور کیا۔ وزیر اعظم نے بجلی پیدا کرنے کے ارزاں طریقوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان متبادل وسائل کے راستے میں حائل رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم نے کسی بھی ناجائز اور اثر و رسوخ کے بغیر صوبے کے تمام حصوں میں مساوی ترقی کے لیے صوبائی مالیاتی کمیشن کو فعال بنانے کو بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے جو سرکاری شعبے کے منصوبوں کے معیار پر سمجھوتا کیے بغیر کم لاگت میں ان کی تکمیل یقینی بنائے گی۔ کمیٹی اپنی رپورٹ 90 دن میں پیش کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے اجتماعی ذمہ داری کے تحت مخلصانہ طور پر مصالحتی کردار ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار افغانستان کے لیے خصوصی امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد کے ساتھ آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان مسئلہ افغانستان کے پائیدار اور پرامن سیاسی حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ افغان امن عمل پر اب تک کسی پیش رفت کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پورے خطے کی ترقی کا انحصار افغانستان میں قیام امن پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کے درمیان مذاکرات کے بارے میں معاہدہ اور مذاکراتی ٹیموں کا اعلان خوش آئند ہے، جس کے ذریعے وہاں مستقل اور دیر پار امن کی راہ ہموار ہوگی۔
شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا کہ افغان امن عمل اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ہمیں ان عناصر کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے جو افغانستان میں امن کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی اور بے مثال جرت و بہادری کی تعریف کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی معیار کے مطابق کورونا سے بچاؤ کا ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرجیکل اور N95 ماسک تیاری کے لیے فیصل آباد یونیورسٹی کو وافر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ جو N95 ماسک جو اب پاکستان میں ہم اپنا وہ بھی ہم بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے اب آلموسٹ اس کے پاس 100% ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے موجود ہو گئی ہے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو اب ہم نے یہ ذمہ دیا ہے کہ وہ اب ان کو جوڑ رہا ہے یورپین اسٹینڈرڈز کے ساتھ اور امریکن اسٹینڈرڈز کے ساتھ، تاکہ جب ہم اپنی ایکسپورٹ اٹھائیں جو بھی الاؤ نہیں ہے تو ہمیں عالمی دنیا سے کوئی سرٹیفکیشنز کے پرابلم جو ہے وہ نہ آئے، اور اب ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے 10 وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ تیار کر لی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کورونا کا 10 کروڑ ڈالر مالیت کا ساز و سامان برآمد کر رہا ہے اور ملک میں وینٹیلیٹرز کی تیاری کے بعد اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ حفاظتی سامان کی 10ویں کھیپ بلوچستان اور گلگت بلتستان روانہ کر دی گئی ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق بلوچستان بھیجے گئے حفاظتی سامان میں ماسک، حفاظتی لباس اور طبی گاؤن شامل ہیں۔ گلگت بلتستان کو بھی یہ تمام سامان بھیجا گیا ہے۔ فیس شیلڈز، جراحی ٹوپیاں، دستانے، پلاسٹک کے جوتے، جوتوں کے کور اور حفاظتی چشمے بھی گلگت بلتستان بھیجے گئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4133 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,13,470 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 76,262، سندھ 84,640، خیبر پختونخوا 26,598، بلوچستان 10,476، اسلام آباد 12,912، گلگت بلتستان 1,479 اور آزاد کشمیر میں 1,093 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں 91 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,395 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 22,418 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 1,08,02 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 5,14,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,06,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 27 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ 1,30,000 سے زیادہ افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد برازیل ہے، جہاں 14 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور اموات کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 58 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے متعدد بیماریوں کے اعلیٰ ماہر اینتھونی فوچی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک میں موجودہ رجحان میں تبدیلی نہیں آئی تو کورونا وائرس کے مریضوں کی یومیہ تعداد 1 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ انہوں نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو کورونا وائرس کی وبا پر مکمل قابو نہیں پا جا سکا اور یہ انتہائی پریشان کن صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے صوبے میں لاک ڈاؤن میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے، شادی ہال، سینما، تھیٹر، بیوٹی پارلرز اور ریسٹورانٹ بند رہیں گے۔ ادویات اور اشیاء ضروریہ کی دکانوں کے سوا کاروباری اوقات کار ہفتے میں 5 روز صبح 6 سے 7 بجے تک ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری سروس رات 11 بجے تک بحال رہے گی۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں جاری اسمارٹ لاک ڈاؤن میں رواں ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے کے 6 روز تمام شاپنگ مالز، مارکیٹیں، دکانیں اور سٹورز صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلیں گے، جبکہ تمام چھوٹے اور بڑے کاروباری ادارے جمعے کو بند رہیں گے۔ پرہجوم عوامی مقامات پر ماسک پہننا اور دیگر حفاظتی اقدامات لازمی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں کورونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپتالوں کی استعداد کار میں اضافہ کر رہی ہے۔
آج پشاور میں صحافیوں کو بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں میں کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو 10,000 تک بڑھایا جائے گا۔ دوسری طرف صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں میڈیا بریفنگ میں تیمور سلیم جگڑا نے قبائلی اضلاع کے پچھلے سال کے ترقیاتی بجٹ میں فنڈز کے لیپس ہونے کی افواہوں کی تردید کی۔ کووڈ کے باوجود یہ اسپینڈنگ جو ساری 38 ارب کی ہوئی ہے یہ جنوری اور جون کے درمیان میں ہوئی ہے، اور جو پیسوں کی یوٹیلائزیشن تھی وہ 99.3%، یعنی کہ تقریباً 38 ارب روپے ہی تھی۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت قبائلی عوام کی محرومیت دور کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کی فل کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ قبائلی اضلاع میں اس ٹائپ کی ترقی لائیں گے جو کہ بہت پہلے آنی چاہیے تھی۔ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں ترقی کے لیے وفاق کے ذمے 80 ارب روپے بروقت جاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے 3 ارب 66 کروڑ روپے سے زائد کی 68 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے مطابق حکومت نے موجودہ مالی سال میں ان اسکیموں کے لیے 1 ارب 27 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ان اسکیموں کے تحت کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے گلگت، نگر، سکردو اور جلاس میں ایک قرنطینہ مرکز قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولیس کی تعیناتی اہلیت کی بنیاد پر کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں اے آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کے ساتھ گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے قیام سے علاقے کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ سندھ حکومت نے صوبائی محکمہ ٹرانسپورٹ کو روٹ پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور تمام مسافر گاڑیوں کے فٹنس کا معائنہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان کے مطابق روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹس نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والی مسافر گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ چین کے سفیر یاؤ جنگ نے آج اسلام آباد میں توانائی کے وزیر عمر ایوب خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت توانائی منصوبوں اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ راہداری منصوبے کے تحت کوہالہ پن بجلی منصوبہ ملک کے توانائی شعبے میں ایک سنگ میل ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ سی پیک کے تحت توانائی منصوبے پاکستان میں بجلی کی فراہمی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ گوادر مستقبل کا عالمی تجارتی مرکز ہے اور مصر کے سرمایہ کار اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں مصر کے سفیر تیریک ڈھیرونک سے ملاقات میں کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ مصری سرمایہ کار فشریز، افزائش حیوانات، معدنیات، خدمات کے شعبے اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے ناظم الامور گورو آہلووالیہ کو آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ طلب کیا اور کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 2 روز کے دوران کنٹرول لائن کے گیانی اور جورا سیکٹرز میں بھارتی فوج کی اندھا دھن اور بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب واقع شہری آبادی کو توپ خانے، بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسی غیر دانشمندانہ کارروائیاں 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور تمام مسلمہ انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کی یہ سنگین پامالیاں کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھانے کی بھارتی کوششوں کی عکاس اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومت نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ساتھ پاکستان میں موجود 324 بھارتی قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے، جن میں 270 ماہی گیر اور 54 عام قیدی ہیں۔ یہ اقدام 21 مئی 2008 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان طے شدہ قونصلر رسائی معاہدے کے مطابق ہے، جس کے تحت دونوں ملک سال میں 2 بار 1 جنوری اور 1 جولائی کو اپنے زیر حراست قیدیوں کی فہرست کے تبادلوں کے پابند ہیں۔
بھارتی حکومت نے بھی اسی دوران اپنے ملک میں موجود 362 پاکستانی قیدیوں کی فہرست کا نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تبادلہ کیا ہے، جن میں 265 عام قیدی اور 97 ماہی گیر ہیں۔ پاکستانی حکومت 15 عام قیدیوں اور 47 ماہی گیروں کی جلد رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے اور جن کی قومیت کی تصدیق کے بعد بھارت کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت سے کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر 77 پاکستانی عام قیدیوں اور 113 پاکستانی ماہی گیروں کو فوری قونصلر رسائی فراہم کرے جو اس کی حراست میں ہیں۔ پاکستان نے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور سنگین صورتحال کا نوٹس لیا جائے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے انسانی حقوق کونسل کے 44ویں اجلاس میں شرکت کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہزاروں افراد کو رہائشی سرٹیفکیٹ دے کر اپنی جبر و استبداد کی روایتی پالیسیاں نافذ کر رہا ہے۔ خلیل ہاشمی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے انسانی حقوق کی کونسل کو مقبوضہ کشمیر اور کشمیر میں انسانی حقوق کے بدترین صورتحال کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ خلیل ہاشمی نے کونسل پر اور اس کے خصوصی پروسیجر مینڈیٹ ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی سوز جرائم پر خاموش تماشائی نہ بنے رہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج سوپور اور راجوری کے علاقوں میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے سوپور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک 65 سالہ شہری بشیر احمد خان کو شہید کیا۔ ان کے اہل خانہ نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ فوجیوں نے بشیر احمد کو اپنی گاڑی سے نیچے اتارا اور گولی مار کر شہید کر دیا۔ قابض حکام نے سوپور میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ ادھر حریت رہنماؤں عمر عادل ڈار، فریدہ بہنجی اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے جاری ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین سمیت شورش زدہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے جو اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ OIC کی جانب سے بیان میں جو پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی کی طرف سے دیا گیا وہ دوسرے شورش زدہ علاقوں میانمار اور نگورنو کاراباخ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ پاکستانی نمائندے نے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے انسانی حقوق کونسل پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کی سفارشات پر عمل درآمد کرائے تاکہ وہاں بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اطلاعات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے۔ برطانیہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے حصے کو ملک میں ضم کرنے سے باز رہے اور ایسے کسی بھی اقدام کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور اسرائیلی مفادات کے منافی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ اسرائیلی علاقوں کو ضم کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو برطانیہ 1967 کی سرحد میں کسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرے گا اور صرف فریقین کی باہمی رضامندی سے کی گئی تبدیلیوں کو مانے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امن مذاکرات کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کرنے پر افغان حکومت اور طالبان کی تعریف کی ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے ایک بیان میں افغانوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے لیے پیش رفت پر فریقین کی طرف سے اب تک کیے گئے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی کے فوجی اڈوں سے 9,000 سے زائد امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس اقدام سے جرمنی میں تعینات فوجیوں کی تعداد 34,500 سے کم ہو کر 25,000 رہ جائے گی۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل جرمنی پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ نیٹو میں اپنا کردار مؤثر طور پر ادا نہیں کر رہا۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑیوں پر مشتمل دوسرا گروپ 3 جولائی کو انگلینڈ روانہ ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے آج بتایا کہ ان کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں، جو PIA کی پرواز کے ذریعے مانچسٹر روانہ ہوں گے۔ PCB کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان 6 کھلاڑیوں کے مانچسٹر سے ووسٹر لے جایا جائے گا، جہاں ان کا کورونا ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں وہ ٹیم کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف 90 کی دہائی کی شاندار کارکردگی دکھانی چاہیے،
جس کے لیے وہ جانے جاتے تھے، کیونکہ پوری دنیا کے نظر میں اس سیریز پر ہوں گے اور ٹیم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ شعیب اختر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو صحیح کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے اچھی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے اور ٹیسٹ سیریز ڈرا کرنے کے بجائے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ووسٹر نے موجود 21 کھلاڑیوں اور 13 ٹیم مینجمنٹ اراکین قومی کھلاڑیوں کو ٹریننگ کی اجازت مل گئی، جس پر کھلاڑیوں نے انگلینڈ کے خلاف اگست ستمبر میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچوں کی سیریز سے قبل پریکٹس کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے رواں مالی سال کے دوران اس سے منسلک نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز کو گرانٹس کی مد میں 2.5 کروڑ روپے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیا اعظم ڈار نے کہا کہ یہ فیڈریشنز کو امداد فراہم کرنے کا اقدام وفاقی وزیر برائے صوبائی رابطہ اور PSB کی صدر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اٹھایا ہے تاکہ کھلاڑیوں کی مشکلات کم ہو سکے۔ آسٹریلیا اور زمبابوے نے کورونا وائرس وبا کے باعث پیدا ہونے والی مشکلات کے پیش نظر اگست میں ہونے والی 3 ایک روزہ میچز کی سیریز ملتوی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ کے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی ادارے کے پاکستان میں واقع دفتر سے جاری کردہ ہینڈ آؤٹ کے مطابق ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے رائز پروگرام کے تحت مالیاتی انتظامی کارروائی کے استحکام، شفافیت کے فروغ اور نجی شعبے کی نمو کے لیے $50 کروڑ کا قرض منظور کیا۔ لاہور کی ایوان صنعت و تجارت نے یورپ کے لیے PIA کی پروازوں کی معطلی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ ایوان کے صدر عرفان اقبال شیخ نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کو یہ کیس مؤثر طور پر لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے انضباطی کارروائی پر یورپی یونین کو فوری طور پر PIA کی پروازیں معطل نہیں کرنا چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو اپنی برآمدات بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سفارتی ذرائع کا مؤثر استعمال کرے گی۔ شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کے الیکٹرک کے حصص کی خریداری کے لیے ایک بار پھر درخواست داخل کروا دی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کے مشیر عارف حبیب گروپ نے کے الیکٹرک کے 66.40% حصص کی خریداری کی پیشکش کی ہے۔ ان کی جانب سے SECP پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ شنگھائی الیکٹرک کے 66.40% حصص بشمول انتظامی حقوق کی خریداری کے خواہاں ہیں اور شنگھائی الیکٹرک نے کے الیکٹرک کے 18,33,42,678 حصص کی خریداری کی پیشکش کی ہے۔ واضح رہے کہ الیکٹرک کے حصص کی خریداری کے لیے شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے یہ پیشکش چھٹی بار کی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 467 پوائنٹس کے اضافے کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 34,879 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 90,192 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,69,128 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جن میں سے 91,233 میٹرک ٹن برآمدی، 77,895 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ شہروز سبزواری اور صدف کمل کی جوڑی جلد ٹی وی پر ایک ساتھ اداکاری کرتے نظر آئے گی۔ صدف کمل اور شہروز سبزواری کی جانب سے انسٹاگرام پر شوٹنگ کے دوران لی گئی سیلفیز شیئر کی۔ شادی کے بعد نوبیاہتے جوڑے کا ایک ساتھ یہ پہلا پروجیکٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری قیاس آرائیوں کے مطابق نوبیاہتا جوڑا ٹیلی فلم گھر کے نہ گھاٹ کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے مقبول ترین مزاح نگار، شاعر، مصنف، ٹی وی میزبان اور مصور انور مقصود نے اپنے بیٹے بلال مقصود کے نئے گانے پیار کا روگ کے بول لکھ دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر بلال مقصود نے اپنے نئے گانے کی جھلکیاں شیئر کی۔ انہوں نے مداحوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ان کا نیا گانا تیار ہو رہا ہے، جس کے بول انور مقصود نے لکھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف گلوکار ابرار الحق نے عالمی وبا کورونا وائرس کو شکست دے دی ہے۔ گلوکار ابرار الحق نے بتایا کہ مجھے بخار ہوا تو کچھ ڈرا کہ کورونا تو نہیں ہو گیا، جس کے بعد مجھے ایک کھانسی ہوئی
تو چیک کرانے پر کورونا پازیٹیو آ گیا۔ گلوکار نے اپنے مداحوں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ میں ہاتھ کے اشاروں کی ترجمانی کرنے والا دستانہ ایجاد کر لیا گیا ہے جو آسانی کے ساتھ سماعت اور سے محروم افراد کی بات سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق دستانے کی چاروں انگلیوں اور انگوٹھوں کے خانوں میں سینسرز لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے امریکن سائن لینگویج میں اشاروں سے ادا کیے گئے لفظ، فقرے یا حروف کی ترجمانی ممکن ہوگی۔ اشارے سے کسی لفظ یا فقرے کی ادائیگی کے بعد سینسرز کے ذریعے پیغام اسمارٹ فون تک فی سیکنڈ ایک لفظ کی رفتار سے منتقل ہوگا۔ منتقلی کے بعد فون سے آواز کے طور پر متعلقہ لفظ یا جملے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ طویل مدت تک آلودہ فضا میں رہنے سے امراض قلب کے خطرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم آلودگی میں معمولی کمی سے بھی دل کے مرض سے متعلق خدشات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ محققین نے 21 ممالک سے تعلق رکھنے والے 35 سے 70 برس تک عمر کے 1,97,000 شرکاء کی معلومات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ PM 2.5 پولوشن میں 10 مائکرو گرام فی مربع میٹر اضافے سے دل کی تکلیف کے واقعات میں 5% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ PM 2.5 سے مردہ آلودگی سے جو 2.5 مائکرون حجم کے ذرات کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان ایئرپورٹ پر 40 ملی میٹر، جبکہ شہر میں 22 ملی میٹر، ڈیرہ غازی خان میں 22 ملی میٹر، خانیوال میں 18، کوٹ ادو میں 1، پارا چنار میں 5، بنو میں 4، اس کے علاوہ خزدار اور بارکھان میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اس طرح سے آج داتو اور منجو ڈارو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاڑکانہ میں 46، جیکاباد، روڑی اور سبی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور دوسرے شہروں کی تفصیل اس طرح سے ہے، اسلام آباد میں آج 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 40، کراچی میں 40، پشاور میں 42، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 40، گلگت میں 33، سری نگر 33، جموں میں 37، لیہ میں 28، پلوامہ میں 33، اننت ناگ میں 32، شپیاں 28 اور بارامولہ میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وفاقی حکومت نے پائلٹس کو لائسنس جاری کرنے کے عمل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے شہری ہوابازی کے ادارے اور تمام فضائی کمپنیوں میں جامع اصلاحاتی عمل شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متبادل توانائی کی پیداوار میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے مفاہمتی کردار ادا کرتا رہے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس سے بچاؤ کا حفاظتی سامان بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کر رہا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک جاوید خٹک، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔